شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایسے لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جن کو آگے اور پیچھے شرم گاہ پر کچھ چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ زقوم اور کانٹے دار درخت اس طرح چر رہے تھے جیسے اونٹ یا گائیں بیل چرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صدقات ادا نہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ آستین کے اندر چھپا رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے دریافت کیا کہ تم اپنا ہاتھ کس وجہ سے باہر نہیں نکالتی ہو؟ اسی خاتون نے اس سوال کا جواب دیتے پہلو ہی اختیار کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم کو میرے سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا۔ اس بات پر اس خاتون نے کہا، حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد ماجد کو صدقہ کرنے کا بہت جذبہ تھا اور میری والدہ کو اس قدر صدقہ خیرات کرنے سے کراہت محسوس ہوتی تھی، استغفر اللہ، اور کبھی کبھی ایسا اتفاق نہ ہوا کہ والدہ صحابہ کو چربی کے ٹکڑے یا کسی پرانے کپڑے کے علاوہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ بہرحال خدا کا حکم ہوا اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا قیامت ہو رہی ہے، میری والدہ تمام مخلوق کے درمیان اسی طریقے سے کھڑی ہے کہ انہوں نے پرانا بوسیدہ کپڑے سے جسم کے پردے کی جگہ کو چھپا رکھا ہے اور صرف چربی کا ایک ٹکڑ لے کر وہ چاٹ رہی ہے اور تکلیف سے پیاس کی پکار رہی ہے، اور میرے والد صاحب ایک حوض سے کنار پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کو دنیا میں بھی بہت پسند تھا۔ میں نے پانی کا ایک پیالہ لے کر والدہ کو پلا دیا۔ اسی دوران غیب سے آواز آئی کہ جس نے اس عورت کو یعنی میری والدہ کو پانی پلایا اس کا ہاتھ بیکار ہو جائے گا۔ میرے حال میں نیند سے آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ واقعی بیکار اور فالج زدہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے گوشت آیا اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا یہ گوشت کمرے میں رکھ دو، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائے۔ اس نے اندر رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ اللہ کے تعالیٰ کے نام پر دو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ گھر میں سے جو جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی برکت دے، اس لفظ سے اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ سائل چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا، عرض کیا ہاں، اور خادمہ سے کہا کہ وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی تو وہاں گوشت کا نام ہی نہیں تھا، گوشت کی بجائے فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ چونکہ تم نے سائل کو نہیں دیا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا نبینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انہیں آزمایا جائے، چنانچہ ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد۔ لوگوں نے مجھے اس مرض کے ذریعے دھتکار دیا ہے۔ فرشتے نے اس کی جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا مرض جاتا رہا اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی۔ پھر اس نے کہا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ یا گائیں۔ اونٹ یا گائیں۔ غرض اسے 10 گھبن اونٹنیاں عطا کر دی گئیں اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ تمہارے لیے اس میں برکت ہو۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا، اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا خوبصورت بال چاہتا ہوں تاکہ مجھ سے یہ مرض زائل ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض زائل ہو گیا
اسے خوبصورت بال عطا ہو گئے. پھر اس سے کہا تم مال میں کون سا مال پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا گائیں. اس نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ تمہارے لیے اس میں برکت ہو. پھر وہ اندھے کے پاس آیا. اس سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے, میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بینائی لٹا دی. پھر اس سے پوچھا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں. چنانچہ اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی. پہلے دونوں اشخاص جانوروں نے بھی بچے دیے اور اندھے کی بکری کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے, اور اتنی برکت ہوئی کہ پہلے کے پاس اونٹوں سے بھری ایک پوری وادی ہو گئی, دوسرے کے پاس گایوں سے بھری ایک وادی ہو گئی, تیسرے کے پاس بھیڑ بکریوں کی ایک وادی بھر گئی. پھر کچھ عرصے گزر جانے کے بعد وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا. سابقہ شکل و صورت میں کوڑی بن کر آیا اور اسے کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں, سارا ثواب و مال سفر میں ختم ہو گیا. آج اللہ کے سوا اور میں بھی تمہارے سوا کوئی منزل پہنچانے والا نہیں ہے. تمہیں اس ذات کا واسطہ جس نے تمہیں خوبصورت رنگ اور حسین جلد دی اور تمہیں اونٹوں کی صورت میں مال بھی عطا کیا. میں تم سے صرف ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میرا سفر پورا ہو جائے. وہ کہنے لگا مجھ پر بہت سے حقوق ذمہ داریاں ہیں, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. فرشتے نے کہا شاید میں تمہیں پہچان نہیں رہا. کیا تم کوڑی کو نہ تھے؟ تمہیں لوگوں نے دھتکار دیا تھا. تم فقیر نہیں تھے, پھر اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا. وہ کہنے لگا میں تو اس مال کا باپ دادا سے وارث ہوں. فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا. پھر وہ گنجے کے پاس اس کی سابقہ حیت بنا کر آیا. اس نے بھی وہی بات کی جو کوڑی سے کی. اس نے بھی وہی جواب دیا. اس نے بھی اسے بددعا دی اور کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے. اس کے بعد وہ نمینہ کے پاس آیا اس سابقہ حالت میں. اس سے کہنے لگا میں ایک مسکین آدمی ہوں, مسافر ہوں, جس کا سارا مال اسباب سفر میں ختم ہو گیا ہے. آج اللہ کے سوا, آپ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی مجھے منزل پہ پہنچانے والا نہیں. میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہاری بینائی لٹائی ہے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں. اس نے کہا بلا شبہ میں اندھا تھا, اللہ نے میری بصارت لٹا دی. میں فقیر و مفلس تھا, اللہ نے مجھے غنی کر دیا ہے. یہ اس کا دیا ہوا مال ہے, تم جتنا چاہے لے لو. اللہ کی قسم آج میں تم سے کس چیز کے بارے میں تنگی اور سختی نہ کروں گا جو تم نے اللہ کے لیے اس میں سے لوگے. فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو, بلا شبہ سب کا امتحان لے لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.